اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شروع پاک پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے دونوں جہانوں کا خالق ہے۔ معبود ہم تجھے خبیر کہتے ہیں کہ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، ہم تجھے بصیر کہتے ہیں کہ تیری نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، تو غفور ہے تو شکور ہے تو نور نور ہے۔ ہم تجھے تواب کہتے ہیں کہ تو توباؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ پروردگار عالم اتنا بڑا رازق ہے کہ سمندر کی تہوں میں موجود چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے وہ عزت دے دے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے وہ ذلیل کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی۔ ایسا رحیم ایسا کریم وہ پروردگار عالم کے ہمارے سجدوں کے وقت ہمارے ماتھے پر سجدے کا نشان تو دے دیا کرتا ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی عیبوں کی سیاہی کو ہمارے چہروں پر عیا نہیں کرتا۔ اور بعد حمد و ثنا ہمارا تمام تر درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ بقائے تخلیق کائنات بھی ہے، جن کے گھر کا طواف آسمان کے ستارے آسمان کے ملائکہ آ کر کیا کرتے ہیں۔ وہ پروردگار عالم جو وحدہ لا شریک ہے، ہمارے کسی عمل میں ہمارا شریک نہیں ہوتا، ہم ہستیوں پر درود بھیجتے ہیں، ہماری آوازیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہیں، اور وہ لا شریک ذات ہماری شریک ہو جایا کرتی ہے اور کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو اب تلک میں بنا چکا ہوں بنا رہا ہوں اور اب بنے گا، انہی کے صدقے میں سب بنا تھا انہی کے صدقے میں سب بنے گا۔ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو آپ کی ہوسٹ آپ کی میزبان سیدہ مدیحہ فاطمہ سیدی کا بہت پیار بھرا محبت بھرا السلام علیکم۔ آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے اس سیشن میں، ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے زندگی کی حقیقت فقط عشق محمد والی محمد۔ اور ربیع الاول کی آمد ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رحمت للعالمین کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب جہالت کے جتنے اندھیرے تھے وہ مٹ گئے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ خدا کی محبوب اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائی ہیں کہ جب خدا نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نور کو خلق کر دیا، اور جب اس نور کو خلق کیا تو کئی ہزار سال تک یہ نور خدا کی عبادت میں اور خدا کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک بہت ہی محترم بہت ہی پیاری گیسٹ جن کا ہم تعارف کروائیں گے اس جشن میں، جو جشن ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امام جعفر صادق جو نور کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس نور کی چھٹی کڑی امام جعفر صادق کا بھی جشن ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری بہت ہی محترم ہماری استاد، اور جن کے علم سے ہم بہت زیادہ فیضیاب ہوتے ہیں، سیدہ رباب قاسمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود رہیں گی اور ہمیں بتائیں گی کہ اس ربیع الاول کے مہینے کا یہ جو بہترین جشن ہے، یہ جو دو معصومین کی آمد ہے، ہمیں کس طرح منانی چاہیے اور کس طرح ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم خواہر، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ملیحہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور تمام انسانیت کو، تمام پروردگار عالم کی خلقت کو جو سانس لیتی ہیں اور جو سانس نہیں لیتی ہیں، ان سب کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اول اور صادق دوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہا جائے آمد اس دنیا میں بہت بہت مبارک ہو۔ اور ان کے آنے سے جو ہم نے فیض حاصل کیا ہے وہ حقیقتاً ہمیں شاید کم ادراک ہوتا ہے، لیکن ان کا فیض آج تک جاری ہے۔ بے شک تو آپ کو بھی جی، اور میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں 92 ملٹی میڈیا کی اور ان کے اونرز کی، ان کے تمام کہا جائے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں مرتضیٰ، اور آپ کی ملیحہ اور آپ کی پوری ٹیم کی میں بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ مجھے ہر کہا جائے مبارک دن پہ یاد رکھتے ہیں، اور یہ بھی میرے لیے سعادت ہے کہ میں ذکر محمد وآل محمد آپ لوگوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا رہی ہوں، اور کوئی نہ کوئی مولا کا کرم ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی نئی بات میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پروگرام سے
جو ہے پوری دنیا سن سکے. اور ہمارا پیغام ظاہری ہے، زبان تو ہے ہماری محتاج ہے کہ دوسرے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جب فیض لینے پر آئیں تو زبانیں بھی ہرڈل نہیں بنتی ہیں، زبانیں بھی اپنا فیض خود بخود ان کے ذکر سے جاری کر دیتی ہیں، چاہے ایک لفظ نہ سمجھ آئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی نام مبارک آتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے پروفٹ ہیں اور مسلمانوں کے لاسٹ پروفٹ ہیں، اور جو بھی کر لے، جو نہ بھی مانے، اس کے لیے بھی وہ رحمت للعالمین ہے کہ خود پروردگار عالم نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے بھیجا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو انہیں بھیجا ہے تو صرف جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یعنی کہ ہم تو اس پلانٹ کے رہنے والے ہیں، زمین کے رہنے والے ہیں، اور ہماری پہنچ بھی اس زمین کا احاطہ ہماری زندگی میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ زمین 75% پانی ہونے کے باوجود بھی جو 25% ہے اس تک بھی کو بھی ہم چل پھر کر پورا نہیں دیکھ پاتے ہیں. کچھ علاقے لوگ گزر جاتے ہیں اور ایسے علاقے موجود ہوتے ہیں جن تک ان کی رسائی ناممکن ہوتی ہے اور پہنچ نہیں پاتے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہیں اپنی پوری زندگی گزار لیتے ہیں، انہیں موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ کبھی وہ کہیں اور جا سکے. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور پروردگار عالم اپنے الفاظوں کو میں بیان کر رہا ہے کہ انہیں جو بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ پروردگار اس بات پہ نازا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، کہ پروردگار ناز کر رہا ہے کہ ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ کہہ سکتا تھا کہ عرش کے لیے رحمت للعالمین ہے، عرش کے لیے رحمت للعالمین ہے، کہہ سکتا تھا کہ شاید مشتری کے لیے ہیں، چاہے زحل کے لیے ہیں، چاہے یورنس کے لیے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ پتا چلا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہا جائے الفاظ کے ذریعے سے انہوں نے جو اپنی تعریف میں فرمایا کہ میں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہوں اور 28,000 عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے. یعنی کہ فیض محمد و آل محمد 28,000 عالمین تو ہم جیسے کہا جائے کہ پلانٹ والے انسانوں کے لیے بتایا گیا. لیکن مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب خلق کیا ہے تو اللہ نے اتنے آدم خلق کیے کہ پہلے آدم کو آخری آدم کی خبر نہیں. یعنی کہ پہلے آدم نہیں جانتے ہیں کہ کوئی آخری آدم بھی موجود ہے، کہ ہزار اللہ نے آدم خلق کیے. یعنی کہ ایک ایسا پلانٹ موجود ہے، ان سے زیادہ پلانٹس موجود ہیں جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکہ رائج ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری ہے. تو پتہ لگا کہ جس طرح سے پروردگار عالم کا فیض کائنات کے لیے ہے، کائنات کا نور ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں جو پروردگار عالم نے انہیں دے کے بھیجی ہیں. اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے رحمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہے جو کہ پروردگار عالم سے رحمت لے کے اس کے ذکر کو بھی جو ہے اتنا بلند فرما رہے ہیں کہ اپنے فیض کو پروردگار عالم کے نام کے کو رائج کرنے کے لیے جو ہے ان کی کہا جائے کہ یہ رحمتیں برکتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اتنا بڑا رحمتوں کا مرکز ہے، لیکن جو رحمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اس میں سب سے بڑی رحمت ان کی یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے پہچنوایا ہے پروردگار عالم کو. اور لوگ پہچان نہیں سکتے تھے، کیسے جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ نہیں کتنے ہزار معجزات ہیں جو کہ صرف قلم بند کیے گئے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ 24,000 کے قریب جو ہے وہ ان کے معجزات اس لیے کہوں گی کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس وقت مشرکین اور کافرین، اور آج بھی مشرکین اور کافرین وہ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جب نظارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایمان لے آتے ہیں.
یہاں اگر ان کے دلوں پہ چقاوت نہ ہو یا ان کے دل جو ہے کمزور نہ ہو اور اس بات کو یقین کرنے والے ہوں، تو آج بھی نبی کے واقعات کو سن کے اور دیکھ کے بھی، کیونکہ نبی کا فیض تمام نہیں ہوا ہے، ہمارے ہاں نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں، اور ہمارے درود بھیجنا ہی ان پر اس بات کی کہا جائے کہ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ہیں جو کہ درود پاک کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے کہا جائے کہ رحمتوں کے نزدیک ہے، رحمت تو وہ خود بھی ہے، لیکن کچھ فاصلہ اللہ نے اپنی رحمت کا نبی سے بھی رکھا ہے کہ وہ اللہ ہے، اللہ اس فاصلے کو نزدیکی میں تبدیل کرتا جا رہا ہے کہ میرا محمد مجھ سے اور نزدیک ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ دیکھیے کہ جب معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یعنی کہ کہا جاتا ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ 120 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معراج کو طے کیا اور معراج پہ گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معراج کی جو واقعات نبی کے کہا جائے کلام سے ہمیں ملتا ہے، نبی کے کہا جائے ارشادات سے ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ نے نہ پہلے کوئی حجاب باقی تھا، نہ اب کوئی ایسا حجاب تھا، بس ایک کمان کا فاصلہ تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ پروردگار عالم سے متصل ہو جاتے، تو جب متصل ہو جاتے تو نور محمد نور پروردگار عالم میں نور العلا نور کی تفسیر بن جاتا، یعنی کہ نور سے اوپر نور، یعنی کہ اللہ کا نور، اور پھر اس کے بعد سے کہا جائے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نور نبی ہے تو نور العلا نور کے اوپر نور آ جاتا ہے۔ تو یہ معراج کی کہا جائے کہ یہ بلندیوں میں نزدیک ہوئے، اور پھر پتہ یہ لگا کہ نبی کا دل جو ہے وہ معمور ہے علی ابن ابی طالب کی محبت پر، اور اللہ نے جو ہے انہیں بزرگی بخشی، انہیں عزت بخشی، ان کی کہا جائے کہ ویسے بھی کوئی عام شخصیات نہیں تھے، یہ ہمیشہ سے اللہ کے نور سے، صفات کے نور سے اس کی کبریائی کو ظاہر کرنے والے تھے، تو تبھی بھی کم نہیں تھے، لیکن اللہ نے انہیں خاکی جسم دیا، اور خاکی جسم بھی ایسا دیا کہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو سایہ نہیں بنتا، کہ پروردگار عالم کو تعظیم محمد اس قدر عزیز تھی کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے پہ بھی کسی کی قدم آئے، یعنی کہ اتنی بڑی بات دیکھیے کہ تکذیب کی کہیں پر اگر کوئی کوشش کرنے والے، کوئی بڑے ذہن ہوتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ نے کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کے سائے پہ بھی نعوذ باللہ کوئی قدم جو ہے کوئی آگے چلے، یہاں تک کہ آگے چلنے پہ بھی ممانعت تھی کہ نبی سے نہ آگے بڑھو، نبی کو چیخ کے آواز نہ دو، جس طرح سے آج ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں بھی پہلے بھی جو علماء تھے وہ بھی جو پڑھتے تھے تو وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے تھے، اور آج جو درود پاک پڑھنے کا طریقہ آیا ہے اس میں کہا جائے کہ دیکھیے اس کو ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے علماؤں کو بھی اس پہ تھوڑا سا تعلیمات کا دینا چاہیے کہ وہ پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد و محمد و آل محمد، مطلب چیخ کے نبی کا نام لینا اللہ کو پسند نہیں، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کو محمد کہہ کے بلایا جائے، سمجھے، اسی لیے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ چیخ کے آواز نہ دو، یا محمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو صادقین کی، یعنی کہ ہمارے کہا جائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش کا بھی موقع ہے، اور یہ دونوں صادقین ہیں، اور وہ صادقین ہیں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ صادقوں کی پہچان اگر دیکھنی ہے، سچ کونو مع الصادقین دیکھنا ہے تو محمد والے محمد کے گھر میں دیکھو، اور یہی وہ صادقین ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں کہ جو ہے کافرین نے اور مشرکین نے انہیں امین اور صادق کا لقب دیا، نہیں، یہ وہ کیسے دے سکتے تھے؟ جو بےایمان ہو وہ کسی کو صادق کا لقب نہیں دے سکتا ہے، وہ امین کا لقب نہیں دے سکتا ہے، یہ پروردگار عالم نے ہی انہیں سارے القابات جو ہیں، اب یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کسی کے ذہن میں ڈال دے، یہ الگ بات ہے، اللہ اختیار رکھتا ہے، چاہے ڈال دے کہ دیکھو
میرے نبی کو تم صادق بلاؤ، میرے نبی کو تم امین بلاؤ، تاکہ جب تمہیں ایمان لانے کے لیے کہا جائے تو تم انگلی نہ اٹھا سکو کہ تم نے انہیں صادق کے نام سے پکارا ہے اور تم اپنے ہی الفاظ سے مکر جاؤ گے. تو یہ چیزیں جو ہمارے ہم لوگ ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے یہاں پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے، خصوصاً ٹی وی چینلز پہ، اور بڑے زور و شور سے عید میلاد النبی منایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں حکم دیا ہے قرآن پر کے ذریعے سے کہ عورتوں کو کہا جائے کہ ایک حد تک جو کہا گیا ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے قرآن کے اندر، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے ہوئے وہ نہ سروں پہ دوپٹہ لیتی ہیں اور نہ جو ہے وہ جو ہے پراپر کہا جائے کہ حجاب کرتی ہیں. تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اور ہمارے ہاں تو شروع سے رائج ہے کہ خواتین کے درمیان بیٹھی ہوئی خواتین ہوتی تھیں، اور اگر سر کھلے بھی ہوتے تھے تو جیسے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا تھا اپنے سروں کو ڈھانپ لیتی تھی. تو یہ عزت دینا اور تکریم کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے اصحاب کے ذریعے سے یہ بات پہنچی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے رسول امام جعفر صادق علیہ السلام، تو اس وقت وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اتنا جھکتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے کہ کمر بالکل دوہری ہو جاتی تھی، اتنا جھک جاتے تھے. اتنی تکریم کا طریقہ یہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم ہاتھ چوم رہے ہیں یا آنکھ چوم رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ بھی عقیدت کا طریقہ ہے، عقیدت ظاہر کرنے کا طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری کائنات سرنگوں ہیں. تو پھر ہماری کیا اوقاتیں ہیں کہ ہم کھلے سروں سے اور کہا جائے کہ ذکر محمد والے محمد کریں. اور خود ہم جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ میں کیا بیان کروں کہ بہت زیادہ ہے. آپ اپنے سوالوں کی طرف آئیے. سب سے پہلے تو خواہ بہت بہت آپ نے بہترین بات کی اور ہمیں اپنے علم سے جو ہے وہ فیضیاب کیا. ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ آتی رہتی ہیں اور اسی طرح اپنے علم سے ہمیں استفادہ حاصل ہوتا رہتا ہے ماشاءاللہ سے. اور اچھا خواہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اس ٹاپک جو سیشن ہے، یہ جو لائیو سیشن ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے زندگی کی حقیقت فقط عشق محمد والے محمد. تو میں چاہوں گی ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح اس رنگ میں رنگ سکتے ہیں، کس طرح ہم جو ہے وہ اپنی زندگیوں پر یہ ڈال سکتے ہیں کہ واقعی زندگی کی حقیقت جو ہے وہ عشق محمد والے محمد کی. بہت شکریہ ملیحہ. ملیحہ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا کہ اور ہمارے ماں باپ کی پاک و پاکیزگی کا، ان کی عصمت کا ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ با عصمت پاک و پاکیزہ لوگ ہیں. ظاہر ہے وہ ظاہری باقی کہا جائے کہ کردار کے اندر جو کہا جائے کہ آتا ہے، کردار میں جو پاکیزگی ہے ان سب کو ہم اور آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے والدین ایسے تھے کہ جن کے گھروں میں ہم پیدا ہوئے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عزتوں کو سلامت رکھا، اپنے کرداروں کو باکردار بنایا اور پاک و پاکیزہ رہے وہ. تو ہم جیسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم جیسے لوگ عطا کیے. تو ہم لوگ جو ہم اگر اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو مجھے بتائیے کہ ہماری زندگیوں میں سے ذکر محمد والے محمد ہٹا دیا جائے کچھ دیر کے لیے، اگر یہ سوچ لیں، ہم ہٹا نہیں سکتے، نہ میں نہ آپ، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم صرف سوچ لیں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میں سوچنے میں بھی جا رہی ہوں تو مجھے کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا رہ جائے گا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں. دنیا کی خوشیاں، دنیا کے غم، دنیا کی تکلیفوں کو جب ہم ان تکلیفوں کو جو ہم پہ آتی ہیں اور ہم انہیں اپنے ترازو میں ڈالتے ہیں اور اس میزان پہ جب ہم چیک کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا غم، امام حسین علیہ السلام کی کہا جائے کہ قربانی
امام حسین علیہ السلام پہ جو ظلم و ستم ہوا، وہ ہمارے جو کہا جائے ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں کئی ہزار کروڑوں گنا اس کو کہا جائے اس کا وزن ہے، اور ہم پھر وہی بات ذرہ، ہماری کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ بھی گھبراتے. تو ویسی آزمائش کائنات میں نہیں ہے، اور ویسے کہا جائے درد دنیا میں نہیں ہے. اگر ان دردوں کو نکال دیں تو یہ ہماری آنکھیں تو بیکار ہو گئی، ہمارے ہاتھ بھی بیکار ہو گئے، ہماری زبانیں بھی بیکار ہو گئی، تو یہ کس کام آئیں گی؟ ان کا کوئی مصرف نظر نہیں آتا ہے. اللہ نے ان کا مصرف رکھا ہے حسین کا ماتم، حسین پہ گریا، حسین کے لیے بے چین ہو جانا، امام حسین کا ذکر کرنے کی کہا جائے تپش کہہ لیجئے، شدت کہہ لیجئے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے امام ہم سے کتنا تعلق رکھتے ہیں. اور جو لوگ جاتے ہیں حلب جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب گریا کرتے ہیں تو وہ حلب کے پتھر میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو پتہ لگتا ہے کہ یقیناً ریئلٹی میں ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا خون بھی ہے، کیونکہ خون خون کو ہی دیکھ کے جوش مارتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو دیکھیے ساری کہا جائے کہ 12 ربیع اول سے لے کے 17 ربیع اول تک اور اس کے بعد تک میلادوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. شادی ہو تو میلاد ہوتی ہے، کسی کی برتھ ڈے کر رہے ہیں تبھی بھی میلاد کر رہے ہیں، اور کوئی اور بھی ایسے میلاد کے پروگرامز رکھتے ہیں. اگر ان میلادوں کے پروگرامز کو مطلب یہ سوچ کے کہ اس پہ خرچہ بہت آتا ہے اگر بند کر دیا جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا قید بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھلائیے، قید بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اہتمام کریں، آپ 4 لوگ بیٹھے اور ذکر محمد والے محمد کریں. آپ 2 جمع ہو جائیں تو پروردگار عالم کہتا ہے میں اس کا تیسرا ہو جاتا ہوں. سمجھے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں اگر 3 ہوں تو میں اس میں چوتھا شامل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، فرشتے شامل ہو جاتے ہیں. پروردگار عالم فجر کے وقت 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے زمین پر، کہتا ہے جاؤ جا کے دیکھو کہاں پہ میرا ذکر ہو رہا ہے، کہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اگر وہ 2 ہوں تو تم اس میں تیسرے بن جاؤ، یعنی کہ وہ چوتھا فرشتہ ہو جاتا ہے. اور ذکر کی کہا جائے کہ وہ لے کے پھر آگے بڑھتا ہے، اور سارے دن میں جب واپس آتا ہے تو بتاتا ہے کہ پروردگار عالم میں فلاں کا چوتھا تھا، فلاں کا تیسرا تھا، فلاں کا جو ہے میں چھٹا تھا، اور میں اس وہاں موجود تھا، اور بس ہمیں ہمارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اتنی بڑی یعنی کہ ان کے ذکر کے اندر ہمارے لیے اللہ معمور کر دیتا ہے فرشتوں کو کہ ان کے ذکر کرنے والوں کا تو ذکر کر، ان کے لیے استغفار کر. ہمیں وہ چیزیں دکھتی نہیں ہیں، وہ سب میٹا فزکس ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ یہ چیزیں بتا رہا ہے کہ میں اپنے پیارے چاہنے والوں کو جو وہ تم چاہتے ہو اس کے کہا جائے ذکر میں، ان کے ذکر کرنے میں تم کن برکتوں سے شناسا ہوتے ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری زندگی تو یہی ہے کہ محمد و آل محمد اور قرآن، یہ 2 چیزیں جو نبی دے کے گئے ہیں ان سے ہمیں متمسک ہی رہنا چاہیے. اور ہمارے ہاں تو کہا بھی جاتا ہے اور اماموں کے اقوال میں بھی یہ ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہل کی موت اسے نصیب ہوتی ہے. اور جو امام کی معرفت کے بعد ساتھ جائے تو وہ تو شہید ہے، اور پھر شہید کے لیے گمان بھی نہیں ہے کہ اسے تم جو ہے مردہ سمجھو. تو ہمارے ہاں جو مومن بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مومن ہوتا ہے اور ایکچوئل میں وہ شہید ہوتا ہے. اسی لیے تو ہمارے ہاں جمعرات کو روحیں آتی ہیں، اسی لیے تو ہمارے ہاں فاتحہ درود بھی ہوتی ہے، اسی لیے تو ہمارے ہاں ان کی میلاد کی جاتی ہے، اس میں جو فاتحہ خوانی کرائی جاتی ہے اس کا ثواب ہوتا ہے، ہمارے مرحومین کو ہدیہ کیا جاتا ہے. تو ہم محمد و آل محمد بخشا جاتا ہے، اور محمد و آل محمد کے لیے ہم تحائف بھیجتے ہیں، وہ تحائف جو کہ ورتھ رکھتے ہیں، یعنی کہ صلوات کا تحفہ بھیجتے ہیں. کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی اور ایسا نیکی کا کام کرتے ہیں، تو اس سب کو ہم
بارگاہ پروردگار عالم میں قبولیت کی ضمانت محمد والے محمد کو بنا کے انہیں ہدیہ کرتے ہیں، وہ بارگاہ پروردگار عالم میں مقبول کرواتے ہیں. تو ان کا فیض اور ان کی کہا جائے ضرورت شدید ہے. اور یہ ہم سب اگر دنیا میں کہیں نکلیں اور وہ علاقے جہاں پر ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے انسانیت کے ساتھ زندہ ہیں وہ، لیکن رونق نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، برکت نہیں ہے. نعمت بہت ہے، نعمتیں بہت ہیں ان کے پاس، لیکن نعمتوں کو حلال کرنے والی چیز نہیں ہے ان کے پاس. نعمتوں کو کہا جائے کہ جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے، جس طرح سے اس کا استعمال کرنا چاہیے. بہت چیریٹی، بل گیٹ سے زیادہ چیریٹی کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ اس کی چیریٹی کے ساتھ اسے اللہ بخشے گا کہ وہ جو ہے ہمارے نبی کو نہ مانتا ہو، بالکل ہمارے ائمہ کو نہ مانتا ہو. جب عمل کرنا. نہیں تو پھر یہ نیکی بیکار ہو گئی نا. اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو بخش دے، وہ چاہے تو جیسے، لیکن ایک پیمانہ دیا ہے محمد والے محمد. اس پیمانے کے بغیر، کیونکہ بھائی انہی سے ہمیں پروانہ بھی ملنا ہے جنت کا، اور جس نے جہنم میں جانا ہے وہ بھی ان سے ہو کے جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ جنت کا پروانہ لے بندہ. وہ الگ بات ہے کوئی شوقین مزاج آ جائے کہ جی جہنم کا نظارہ کر لیں کیسا لگتا ہے، یہ الگ بات ہے. کسی کا دل ہو کہ جی جل کے دیکھیں کیسا لگتا ہے، تو میں کہوں گی دنیا میں جلنے کے لیے کم چیزیں تھیں آپ کی جو اب آپ مزید جا کے چل رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے جل لیں جس سے بھی چاہے، وہ تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا. کہ ایک مومن سے اگر 10 لوگ جلتے ہیں تو اس سے بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رتبے بڑھا رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا کیا کیا چیزیں ہیں. جی اچھا خواہر، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہر عمر کے لوگ ہمیں یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، لائیو بچے بھی ہوں گے یہاں پر. تو چونکہ ہمارے چھٹے معصوم کی ولادت کا بھی دن ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی ان کی زندگی پہ روشنی ڈالیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہم چاہوں گے آپ تھوڑا بتائیں کہ ان کی سیرت کیسی تھی اور ان کی صورت کیسی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے. یہ تھوڑی سی آپ امام جعفر صادق کی زندگی پہ روشنی ڈالیں. امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ زندگی تو سب کی ایک جیسی ہی تھی، لیکن اماموں کا نے اپنے کہا جائے کہ وقت میں جو جو چیزیں جیسے نعمتوں کی فراوانی تھی. تو ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام گزر رہے تھے، تو ایک اور مسلک اسی وقت سے کریٹ ہونا شروع ہو گئے تھے نا. سب کے استاد تو یعنی کہ حضرت ابو حنیفہ جو ہیں ان کے بھی کہا جائے کہ استاد جو ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، امام شافعی، امام مالکی. بیسیکلی تو یہ سب ان کے کہا جائے شاگرد ہیں. اور شاگرد اور استاد کا رشتہ میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈفرینسز ہو جاتے ہیں، تو شاگرد جو ہے اپنا رستہ تبدیل کر لیتا ہے اور استاد سے کچھ اور نئی چیز بات کرتا ہے. لیکن یہ تو وہ ہے جو رحمت للعالمین کے گھروں سے، ان سے جو منکر ہو جاتا ہے وہ سب سے منکر ہو جاتا ہے. ان سے اگر کوئی منکر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ تو رحمت للعالمین کی لڑی ہے نا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ کے 12 حواری تھے، اس طرح سے میرے 12 حواری، اس طرح سے میرے بعد 12 امامت کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کے اول علی ابن ابی طالب ہے اور آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ. تو یہ سیکوینس ٹوٹا نہیں ہے. اور آپ ایک چیز کو دیکھیے، غور کیجئے کہ ہمارے اول جنہیں ہم کہتے ہیں امامت میں حضرت علی علیہ السلام ہے. نبی اکرم اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان جو قرآن کی تعلیمات، جو اللہ کی تعلیمات تھی، اس میں کچھ نئی چیز حضرت علی نے نہیں کی، کوئی نئی باتیں نہیں پیدا ہو گئی. وہی کچھ حضرت علی علیہ السلام نے بھی، اور خود حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں ویسے ہی جو ہے اپنی خلافت کا ٹائم گزاروں گا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ہر چیز کو رائج کیا تھا. میں بالکل وہی سسٹم رائج کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا.
تو ایسا نہیں کہ ہمارے جب تیسرے امام حسین علیہ السلام آئے تو سسٹم چینج ہو گیا. وہ بھی 10 سال تک امام جو ہے ہمارے تعلیمات دیتے رہے اور وہی تعلیمات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو ہمارے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی تعلیم بھی وہی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی تعلیم وہی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی وہی تعلیم ہے. یعنی کہ یہ 12 لوگوں میں سے ہمارے امام تو آخری امام ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اماموں کو، تو 11 اماموں کی تعلیمات الگ الگ نہیں ہے. کہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اتنا ہی تفسیر بتاؤں گا جتنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تفسیر کی ہے، اتنی. یعنی کہ تفسیروں میں بھی کوئی آگے نہیں بڑھا. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اتنی ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بتائی، اتنی ہی جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی بتائی. اب مزید جب ہوگا تو وہ رجت کا ایک پورا سلسلہ ہے، اور پھر جا کے یہ سارا کچھ ہوگا. تو کیا ہے کہ ہمارے ہاں تعلیمات میں تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ان کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے شاگردوں میں واضح تبدیلیاں ہیں. کہ کچھ باتوں کو جو ہے وہ ایک امام نہیں مانتے، کسی کو دوسرے نہیں مانتے، 2 مانتے ہیں تو تیسرے نہیں مانتے ہیں. کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ بند کر کے. ہمارے سارے امام ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. تو ہمارے ہاں تعلیمات میں تبدیلی نہیں آئی. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو استاد خود اپنے چھٹے لیول پر ہو، ٹھیک ہے، اس کی تعلیمات اور پہلے والے کی ایک جیسی ہو تو کوئی فرق نہیں، اور آخری کی تعلیمات بھی وہی ہوگی، ہے وہی، تبدیل تو کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ 4 جب الگ الگ تعلیمات پہ جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو علم لیا اس کے اندر کنفیوژن زیادہ ہو گئی انہیں. اور مولا علی کا قول ہے کہ جس نے علم کو کا جو کہا جائے پیمائش، علم کی پیمائش میرے مولا نے ارشاد فرمائی ہے کہ علم 3 بالش کا ہے. کہ ایک جب پہلا بالش آتا ہے، پہلا بالش اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب پہلا بالش آتا ہے، مقام پر آتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے کہ مجھے بہت علم آ گیا. دوسرے بالش پہ جب آتا ہے تو وہ متواضع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہاں بس ہے میرے پاس اتنا علم ہے. یعنی کہ تکبر سے نکل کے اب متواضع لیول کیا جائے کہ وہ بیلنس ہو جاتا ہے. اور آخر میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیسرے لیول پہ وہ آتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. تو اندازہ لگائیے کہ ہمارے امام اس طرح بتا رہے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ان کے شاگرد ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوئے، اور انہوں نے اپنی کنفیوژن بھی دور نہیں کی، جبکہ امام بار بار ان کی کنفیوژن کو بتاتے رہے کہ دیکھو تم یہاں کیا کر رہے ہو. اب لوگوں کا جب جم گھٹا ساتھ آ جاتا ہے، ایک گروہ بن جاتا ہے، تو ایمان لانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں سے کیسے منکر ہوتے، یہاں سے کیسے جو ہے وہی ایز اٹ از علم پہنچاتے. تو وہ پھر اپنی سوچ سے، اپنے گمان سے آگے علم دینے لگے، وہ جو کہ بالکل غلط ہے. تو اس لیے ہم اماموں سے، اور ہمارا سلسلہ تو ذہب ہے. اور امام علیہ السلام کا جب دور تھا تو اسی طرح ایک شخص تھا، اس نے مشہور کیا کہ دیکھو امام جعفر صادق علیہ السلام اتنا زرق برق لباس پہن کے پھر رہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ اتنا زرق برق لباس پہنے. اور وہ کیا کرتا تھا کہ مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے جو جد ہیں حضرت علی ابن ابی طالب، وہ تو پیوند لگاتے تھے، وہ تو نالین کو، پھٹی ہوئی نالین کو بار بار سی کے پہنتے تھے، آپ اتنا زرق برق لباس پہنے ہوئے. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ لباس میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں وقت کا امام بھی ہوں، سمجھے، اور میری قدرت بھی ہے، میں خرید بھی سکتا ہوں. تو میں نے یہ زرق برق لباس، میرے پاس نعمت کی فراوانی ہے تو میں یہ لباس پہنا ہوا ہوں. میرے جد کے وقت میں اتنے زیادہ ریسورسز نہیں تھے، اتنے زیادہ مال نہیں تھا، اس وقت اسلام گرو کر رہا تھا، تو اتنا زیادہ ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ ایسے لباس پہنتے. اس وقت لوگوں کی ضرورتیں زیادہ ان کے سامنے پیش نظر تھیں. تو کہا کہ تو بتا تو نے کیا کیا ہوا ہے. مولا نے اس کے گریبان کو جب کھینچا
تو دیکھا کہ اس نے جو اوپر پھٹا سا وہ بوریا اسٹائل کا ایک کپڑا پہنا ہوا تھا، اس کے نیچے بہت ہی لطیف اور کہا جائے کہ بہت خوبصورت اور بہت نرم لباس نیچے زرق برق پہنا ہوا ہے. مولا نے کہا دیکھ تو نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے یہ لباس پہنا ہے، تجھے اس سے اچھا لگ رہا ہے پہن کے اندر، اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ تو ظاہری طور پہ کتنا مفلوق الحال ہے، یعنی کہ دنیا کو تو دھوکا دے رہا ہے، لوگوں کو تو دھوکا دے رہا ہے، اور نفس کو تو تسکین دے رہا ہے. مولا نے اسی وقت اپنا وہ جو ہے ہٹایا لباس اور دکھایا کہ دیکھو میں نے اندر کیا پہنا ہے. تو جب جو مولا نے دکھایا وہ کہا جائے کہ وہ پیوند لگا ہوا لباس تھا. کہا یہ لباس میں نے اللہ کے لیے پہنا ہے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں پہنا، اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس ہے، میں نے دھوکا نہیں کیا، میرے پاس ہے تو میں نے اوپر یہ لباس پہنا ہے. تو اندازہ لگائی کہ اس طرح سے نعمتوں کی، یعنی کہ نعمتیں ہم پہ حرام نہیں کی گئی ہیں، نعمتوں کا استعمال کا طریقہ بتایا ہے کہ نفس کی تسکین کے لیے نہیں ہونی چاہیے نعمتیں، بلکہ اللہ کے لیے جو ہے آپ دنیا کے لیے نعمتوں کا استعمال کریں. آپ اچھا گھر رکھیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھا سب کچھ رکھیں، اللہ کو پسند ہے کہ اس کی نعمتوں کا استعمال ہے، لیکن شکر ادا کرتے رہیں. لوگ دنیا داری نہ کریں. آپ کیا آپ پھٹے حال مفلوق کو بتا رہے ہو کہ جی میں تو مفسرہ قرآن ہوں، تو اب آئے جو پہنے ہوں تو وہ اس میں ٹاٹ کے پیوند لگا لوں کہ جی میں تو مفسرہ ہوں اور دیکھیں اللہ لوگ ہو گئی ہوں. نہیں، جب میرے پاس نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کا مجھے استعمال کرنا چاہیے. اور دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ایسا دور تھا کہ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی کی، ان کے کتنے ہی ہزار اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں جنہوں نے سائنس کے اندر بڑی بڑی انوویشنز لائی ہیں، بڑے بڑے فارمولیز دیے ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقت میں بتایا جاتا ہے کتابوں میں موجود ہے کہ 4000 ہسپتال تھے. ہاسپٹلز اس وقت بنے. مسلمانوں کا افتخار ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ میڈیکل آگے بڑھ رہا تھا، کیمیکل انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی، کیمیکل کا یوز بڑھ رہا تھا، آپریشنز ہوتے تھے. تو 4000 میں 4,000 اسٹوڈنٹس تھے ان کے. تو آج جتنے بھی سائنسدان نظر آتے ہیں نا، یہ کہا جائے پرانے جو ہم پڑھتے ہیں الہیشم، الکندی، ان کا جب نام آتا ہے تو یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقت کے لوگ ہیں. اور ایک واقعہ میں بتاؤں کہ ایک کی اسی طرح سے مولا کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ مولا آپ افضل ہیں یا ارسطو؟ مولا سے سوال کیا، مولا آپ افضل ہیں یا ارسطو؟ مولا نے ارشاد فرمایا ارسطو نے کیا بیان کیا تھا؟ کہا ارسطو نے کہا تھا کہ جو ہے وہ دنیا میں صرف 3 ہی کہا جائے چیزیں، ہوا، پانی اور آگ. 3 اہم ترین جو ہے چیزیں ہیں، ہوا، پانی اور آگ. تو مولا نے کہا کہ اس نے یہ بات تو ٹھیک کی ہے، لیکن ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ 3 چیزیں، لیکن دنیا میں تو بہت اور چیزیں بھی ہیں. مٹی کے اندر اتنے منرلز، اتنی چیزیں موجود ہیں، کیا وہ ان سے واقف نہیں؟ تو اس کا فارمولا فیل ہو گیا ارسطو کا. مولا نے کہا ارسطو نہیں جانتا یہ سب کچھ، ارسطو کو صرف 3 چیزیں پتا تھی جو ظاہری دکھتی تھی. تو باطن کو دیکھنے والے تو محمد والے محمد ہی ہے نا، وہی تو جانتے ہیں ان کے سامنے دنیا خلق ہوئی ہے کہ اس مٹی میں کیا کیا چیزیں دفن ہے، اس مٹی کے اندر کیا کیا ہے، اس ہوا میں کیا کیا ہے. اب جب ہواؤں کی تسخیر ہو رہی ہے تو دیکھیے جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں سوئی گیس بھی ٹریول کر رہی ہوتی ہے نا، سوئی گیس بھی ٹریول کر رہی ہوتی ہے. اگر وہاں سے ہمارے لیے صرف سوئی گیس کر دی جائے تو ہم گزر جائیں گے، اور ہمارے لیے آکسیجن موجود رہے تو ہم زندہ رہیں گے. تو یہ امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وقت مامون کہا جائے کہ بنو امیہ اور بنو کہا جائے اس میں یہ جو تھا عباسی، ان کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں. یہ ایک دوسرے پہ سبقت کے سلسلے میں تھے، اور بنو عباس نے جو نعرہ لگایا تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں، تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہیں شامل کیا تھا. اور پھر یہی ہوا کہ ان لوگوں نے بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کیا ہوا تھا پہلے سے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری حکومت آئے گی، اور تمہاری حکومت میں تمہارے
آنے والے میرے والوں پر ظلم کریں گے، جس پہ حضرت عباس بہت روئے تھے. تو یہ، اور جب یہ کہا جائے کہ اس وقت کا جو وقت ملا انہیں، ان دونوں کی جب خلیشیں چل رہی تھی امیہ اور عباسیوں کی، تب امام جعفر صادق علیہ السلام کو طرف سے یہ دونوں جو تھے وہ کہا جائے انہوں نے دھیان نہیں دیا ہوا تھا اور یہ جنگوں میں مشغول تھے. تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بے تحاشا کہا جائے مدرسے قائم کیے، اور اسکول کہا جائے یہ جو کہا جائے یونیورسٹیز بنائی، اور ہاسٹل سسٹم بھی اس میں رکھا، ہاسٹل سسٹم بھی اس میں تھا، اور اس کے اندر جو ہے اس کے بعد ہسپتال بھی تھے. اتنا زیادہ یہ کتاب ہے، معرفت الہی کے نام سے کتاب ہے، آئی تھنک سو، ذہن میں پورا نام مجھے نہیں آ رہا. اس کے اندر پوری امام کا بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے امام نے جو ہے وہ کوششیں کی تھیں دین کی بھی کا ترویج کے لیے، اور سائنس کے لیے بھی، اور ٹیکنالوجی کے لیے. کہ اس زمانے میں جتنی کنسٹرکشن جتنا کچھ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں عباسیوں کے دور کی کنسٹرکشن ہے، تو عباسی کے دور میں کون سی کنسٹرکشن ہو رہی تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے لوگ سیکھ رہے تھے نقشے بنانا، ہر چیز. تو یہ اس وقت بہت زیادہ کہ امام باقر علیہ السلام نے شگافتہ کیا ہے علم کو، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے پھیلایا ہے. تو امام کی یہ اس طرح کی زندگی تھی. بہت بہترین انداز میں آپ نے ڈسکرائب کیا. خواہ یقیناً ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں نے استفادہ حاصل کیا ہوگا، معلوم چلا ہوگا کہ امام جعفر صادق کی سیرت، ان کی زندگی کس طرح کی تھی، کس طرح بہترین انداز سے انہوں نے علم کو پھیلایا ہے. بہت بہت شکریہ خواہر، آپ نے اپنا وقت دیا اور یہاں پر آپ موجود ہوئی. خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور وہ خوشی عطا کرے جو وابستہ ہو فقط در محمد والے محمد کے الہی نام آمین، الہی آمین. سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ ملیحہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور 92 ملٹی میڈیا کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پر مبارک، پر رونق اور پر کہا جائے کہ تمام رحمتوں اور برکتوں سے منور موقع پر جو ہے مجھے انوائٹ کیا کہ میں ان دو صادقین کی جہاں تک میری پہنچ ہے وہاں تک کا میں بیان کر سکوں، اور آپ کے بھی علم پروردگار عالم بحق معصومین علیہ السلام بہت اضافہ فرمائے، بہت بے تحاشا، اور آپ کے بھی نصیب اچھا فرمائے، بہترین فرمائے پروردگار. اور 92 ملٹی میڈیا کو بھی پروردگار عالم جو ہے بہت ترقی عطا فرمائے، اور لوگ اس کے ہر زبان میں سے جاری کریں، ہر زبان میں لوگوں کو ہم محمد والے محمد کا فیض یہاں سے دلوا سکیں، کہ اس چینل کے ذریعے سے کہ لوگ جو ہے اور بھی زبانوں کے پروگرامز یہاں پہ ہو سکیں. تو مجھ کو بھی اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام. تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو خدا حافظ کہیں گے دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں سچی معرفت محمد والے محمد کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دن کو بھرپور انداز سے منائیے، اور اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے، خوش رہیے، اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی ٹاپک کے ساتھ اور کسی نئی گیسٹ کے ساتھ جو ہمیں بتائیں گی کہ واقعی زندگی کی حقیقت فقط عشق محمد والے محمد ہے. ایک بار پھر سے بہت بہت مبارک ہو امام جعفر صادق کی ولادت اور حضور کی ولادت. خوش رہیے، اپنا اور اپنے گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.